أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ترجمہ: الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالموں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے. مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا. ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجیے ہم کو راستہ سیدھا. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ. انعمت علیہم، جن کے اوپر آپ نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا. ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے گم ہو گئے. یہ سورت قرآن پاک کے اندر پہلی سورت ہے. دنیا کے اندر شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جس کو یہ سورت یاد نہ ہو. اور کیوں نہ یاد ہوگی، جب کہ ہر انسان جب نماز پڑھتا ہے تو ہر رکعت کے اندر وہ اس سورت کو تلاوت کرتا ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے. ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں، سوائے ان رکعتوں کے جو رکعتیں وہ امام کے پیچھے پڑھتا ہے، باقی تمام رکعتوں کے اندر وہ اس سورت کو پڑھتا ہے. ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یہ سورت یاد ہے، پڑھتا بھی ہے. مگر دیکھنا یہ ہے جو اس سورت کے اندر مطالبہ کیا گیا ہے، کیا میں اس مطالبے پر اترتا بھی ہوں یا نہیں. اس سورت کے اندر 7 آیتیں ہیں. 7 آیتوں میں سے پہلی 3 آیتوں کے اندر اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے. اور اخیر کی 3 آیتوں کے اندر اللہ سے دعا ہے. بیچ کی ایک آیت مشترک ہے جو اللہ سے دعا بھی ہے اور اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف بھی ہے. بندہ جب یہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد اور ثنا کی. جب پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں بندے نے میری بڑائی بیان کی. جب پڑھتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا. اور جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پہلے بندہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے. یعنی یہ کہتا ہے میں دنیا کے اندر کسی اور کی عبادت نہیں کرتا ہوں، اور میں دنیا کے اندر کسی کی عبادت کر بھی نہیں سکتا ہے. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں. حالانکہ عربی قاعدے کے اعتبار سے ہونا یہ چاہیے تھا
نعبد ایاک، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، مگر اللہ نے فرمایا ایاک نعبد، اس کا مطلب یہ کہ ہم حصر کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم کسی اور کی نہیں بلکہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور بندہ آگے کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ہونا یہ چاہتا ہے نستعین ایاک، مدد مانگتا ہوں تجھ سے، مگر اللہ نے ایا کو پہلے لا کر مجھے اور آپ کو یہ بتا دیا، اور ہم اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جب ہم مسجد میں ہوں، جب ہم مصلی پر ہوں، تو اللہ سے یہ کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مگر جب ہم مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، مصلی سے نیچے اتر آتے ہیں، ہم عبادت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں دکان کی، ہم عبادت کرتے ہیں دفتر کی، ہم عبادت کرتے ہیں ملازمت کی۔ مؤذن یہاں سے پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، میں اپنے دکان کو چھوڑ کر نہیں آتا، میں اپنے کمرے کو چھوڑ کر نہیں آتا، میں اپنی دفتر کو چھوڑ کر نہیں آتا، میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت میری عبادت میرا دفتر میں رہنا ہے، میری دکان میں رہنا ہے، میرا کمرے میں رہنا ہے، میرا کھیتی باڑی کرنا ہے۔ حالانکہ بندہ یہی جب نماز میں ہوتا ہے یہ کہتا ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ بس یہ آیت مجھ سے اور آپ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے ہم جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، ہم اللہ کی عبادت کو مقدم رکھیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب ہمارے سامنے کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے، تو بجائے ہم اللہ کے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ اور آگے اللہ نے دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ میرے بندو جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سے مانگا کرو۔ یہاں تک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے امتیو، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اس تسمے کا سوال بھی اللہ ہی سے کر لیو۔ جب اتنی چھوٹی چیز کو بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے تو میں دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کو اور بڑی بڑی حاجتوں کو اللہ کے غیر کے سامنے کیسے مانگ سکتا ہوں اور کیسے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہوں؟ یہ قرآن کریم کی منشا کے خلاف ہے، میری نماز کے خلاف ہے، میری عبادت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ میں وہی بندہ ہوں جو نماز میں کہتا ہوں ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اور نماز سے باہر نکل گیا تو میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ گویا میں وحدانیت سے، توحید سے ہٹ کر شرک کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہوں، اور بندے کو علم بھی نہیں ہوتا ہے، بندے کو معلوم بھی نہیں ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر قدم پر ہمیں احتیاط یہ رکھنی چاہیے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ سے مدد کیا مانگنی ہے؟ اللہ سے ہم نے یہ مانگنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلانا۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے اپنے انعامات نازل فرمائے ہیں۔ وہ انعامات کون لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کا انعام نازل ہوا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی تھے، سچے لوگ تھے، شہداء تھے اور صالحین تھے۔ اب دنیا کے اندر نبی تو نہیں آ سکتا ہے، لیکن صالحین، اولیاء کرام، بزرگان دین پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہوئے، پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی ہے ہمیں وہی کام کرنے کی توفیق دے دے، وہی عمل کرنے کی توفیق دے دے جو تیرے نبی کیا کرتے تھے، صدیق اور شہداء اور صالح لوگ عمل کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلانا اور انہی کے نقش قدم پر چلانا، ان لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرمانا
جن لوگوں کے اوپر آپ کا غضب نازل ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن لوگوں پر اللہ کی پکڑ، اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، ان لوگوں کے راستے سے یا اللہ مجھے بچانا، ساری امت کو بچانا۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ یہود اور نصارہ تھے جن نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، اللہ کے قرآن کے اندر تحریف اور تبدیلی کر دی، اور اپنی منمانی والا دین خود بھی اسی پر چلے، لوگوں کو بھی اسی پر چلنے کی تلقین کی۔ لہٰذا میرے اور آپ کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے، ہم ہر حال میں ہر جگہ پر اللہ کے حکم کو مد نظر رکھ کر اللہ ہی سے مدد مانگیں، اللہ ہی کی عبادت کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کریں گے جن لوگوں کے اوپر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں سے اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے جن لوگوں کی اللہ کی یہاں پکڑ ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔